السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. وہ ہمیشہ کسی طوفان میل کی طرح گھر میں داخل ہوتی تھی. کھٹاک سے ڈیوڈی کا دروازہ کھلتا، دھم دھم قدموں کی آواز آتی. صحن میں آتے ہی کتابیں کونے میں پڑے تخت پہ پھینک دی جاتی. دوپٹہ رسی پر ڈال کر وہ کرسی پر گر جاتی اور پورے زور سے آواز لگاتی، بھابھی. بھابھی کو اس کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا. وہ چھت پر ہوتی یا اپنے کمرے میں، باورچی خانے میں ہوتی یا بیٹھک میں. مدیحہ کی آمد کی اطلاع اس کے طوفان میل کی طرح گھر میں داخل ہونے سے ہی ہو جاتی. بھابھی اس کی آواز پر مسکراتی ہوئی جہاں کہیں بھی ہوتی برآمد ہو جاتی. آ گئی ہو؟ وہ پیار سے کہتی. جی جناب آ گئی ہوں. کھانا مل جائے گا؟ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھابھی. وہ اکثر یہی کہتی. بھابھی بڑے لاڑ سے اسے چمکارتی. مدیحہ تو کپڑے بدل، میں کھانا لاتی ہوں. مدیحہ جسے پیار سے مدیحہ کہتے تھے جھک کر جوگرز کے تسمے کھولنے لگتی. پھر اسے دنیا بھر کی باتیں یاد آ جاتی. جوتے بے ترتیبی سے اتار کر پھینکتے ہوئے وہ بھابھی کو کالج کے قصے سنانے لگتی. باتونی بہت تھی اور اس کی یہی عادت بھابھی کو پسند تھی. بھابھی بھی قصے مزے سے سنتی. اسے اپنے کالج کا زمانہ یاد آ جاتا. کبھی سہیلیوں کی باتیں، کبھی لیکچرز کے قصے، کبھی کینٹین کی باتیں. مدیحہ باتوں میں اس طرح محو ہو جاتی کہ بھابھی کو کھانا نکالنا یاد رہتا، نہ اسے کپڑے بدلنے. ایسے میں جو کہیں اماں آن ٹپکتی تو ان کا سلسلہ کلام تلخ لہجے میں توڑ دیتی. کب سے آئی ہوئی ہے تو؟ ابھی تک کپڑے ہی نہیں بدلے، اور بہو کھانا تو دے سے. باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی. بچی صبح سے بھوکی ہے، کچھ تو خیال کیا کرو. سمینہ کوئی جواب دیے بغیر باورچی خانے میں چلی جاتی اور مدیحہ ایک ہاتھ میں جوتے دوسرے میں دوپٹہ پکڑے سامنے والے کمرے میں گھس جاتی. تقریباً روز کا یہی معمول تھا. 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن مدیحہ 4th ایئر کی طالبہ تھی. تیکھے نقش و نگار اور متناسب جسم والی یہ لڑکی خاصی سمارٹ اور دلکش تھی. لاڑ پیار شروع سے ملا تھا، اس لیے طبیعت من چلی اور شوق تھی. خود ہنستی تھی، دوسروں کو ہنساتی تھی. اماں کبھی کبھی اس کی شوخی پر الجھ جایا کرتی. اتنا نہ ہنسا کر. کیوں؟ لاڈلی نند کی طرفداری کر کے بھابھی بول اٹھتی. او ہو، یہی تو ہنسنے بولنے کے دن ہیں اماں. مدیحہ ماں کے گلے میں شوخی سے بازو ڈال کر گھوم جاتی. جنہیں ہنسنے کی عادت ہوتی ہے وہ ساری عمر ہی ہنستے رہتے ہیں. بھابھی اس کے گال کو پیار سے چھو لیتی. بالکل زندہ باد سمینہ بھابھی. وہ لڑکوں کی طرح مکے ہوا میں لہرا لہرا کر نعرے لگاتی. اماں دوپٹے کی بکل میں منہ چھپا کر چپکے چپکے ہنس پڑتی. مدیحہ 4 بھائیوں سے چھوٹی تھی. ابو جب وہ چھوٹی تھی وفات پا گئے تھے. بھائیوں نے اسے ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی. باپ کی محبت انہوں نے ہی تو اس پر نچھاور کی تھی. بڑا بھائی بال بچوں سمیت سعودی عرب میں مقیم تھا، لیکن وہ مدیحہ کے لیے ہر ماہ باقاعدگی سے رقم بھیجا کرتا تھا، جسے مدیحہ کھلے دل سے سہیلیوں پہ خرچ کرتی تھی. اماں تو نہیں چاہتی تھیں کہ وہ چند روپے بھی اس طرح خرچ کرے. وہ تو پیسہ پیسہ جوڑ کر اس کا جہیز تیار کر رہی تھی. جب وہ مدیحہ سے کہتی تو وہ ہنس کے جواب دیتی، یہ میرا جیب خرچ آتا ہے اماں. آپ کو زیادہ کی ضرورت ہے تو بھائی کو لکھ دیں. اور لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی جب کہ بھائی خود ہی جہیز کے لیے چیزیں اور پیسے الگ الگ بھیجا کرتا تھا. چھوٹا بھائی کراچی میں تھا، وہیں اس نے شادی کر لی تھی، لیکن مدیحہ اور ماں کو وہ نہیں بھولا تھا. اپنی تنخواہ سے جتنا پس انداز کر سکتا تھا وہ انہیں بھیج دیا کرتا تھا. تیسرا بھائی یہی تھا. سمینہ اماں کی بھانجی بھی تھی. ساس بہو والی کوئی بات نہیں تھی. مدیحہ بھابھی کی لاڈلی تھی. نند بھاوج کم اور سہیلیاں زیادہ تھیں. وہ سب سے چھوٹا بھائی فاروق، جو مدیحہ سے 4 سال بڑا تھا، ان دنوں امریکہ میں مقیم تھا. وہاں MBA کر رہا تھا. گھر والوں کو تو شاید امریکہ بھیجنے کی استطاعت نہ ہوتی، لیکن تھا بہت لائق. کچھ بڑے بھائی نے مدد کی، کچھ خود عارضی نوکری کر کے جمع کیا. یوں وہ امریکہ پہنچ گیا.
جہاں وہ کام بھی کرتا تھا اور تعلیمی مدارج بھی خوش اسلوبی سے طے کر رہا تھا۔ فاروق اور مدیحہ بہن بھائی ہی نہیں، اچھے دوست بھی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، بچپن ہی سے گاڑھی چھنتی تھی۔ فاروق اس سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، اس کے کتنے دوست تھے، اس کی کیا مصروفیات تھیں، اس کے کیا پلان تھے، مدیحہ سب کچھ جانتی تھی کہ سمینہ بھابھی کی چھوٹی بہن روبینہ اور فاروق میں چپکے چپکے محبت کی پینگیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ اپنی خالہ زاد بھی تو تھی۔ سمینہ بھابھی نے سسرال والوں کے دل اپنے حسن اخلاق سے موہ لیے تھے، اس لیے فاروق کی پسند کسی بھی طرح ناپسند نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن مدیحہ تو چپکے چپکے روبینہ اور فاروق کی رازدار بھی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ فاروق کی نظروں میں التجا محسوس کرتی تو خود ہی کہہ دیتی، فاروق بھائی چلو ذرا خالہ کے ہاں ہو آئیں۔ فاروق کے من کی مراد مل جاتی، چلو تیار ہو جاؤ، اماں سے پوچھ لو، اماں کیا کہیں گی، ناراض نہ ہو۔ کوئی بات نہیں ہے ناراضگی والی، وہ تو خوش ہوں گی۔ مدیحہ کھلکھلا کے ہنس پڑتی۔ فاروق پیار سے اس کی چٹیا پکڑ کر کھینچتا، بہت باتیں آتی ہیں تجھے۔ وہ اپنی چٹیا چھڑاتے ہوئے شوخی سے کہتی، باتیں تو آتی ہیں، یہ کہیے جناب کام کی آتی ہیں نا، بہت شریر ہو۔ شکریہ۔ فاروق جب امریکہ جا رہا تھا، روبینہ اور فاروق کی رفاقت کچھ عرصے کے لیے بچھڑ رہی تھی۔ بچھڑنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ تکلیف اور اذیت فاروق اور سمینہ کے چہروں پہ بھی آ گئی تھی۔ تبھی مدیحہ نے اماں کے کان میں سرگوشی کی تھی، اماں روبینہ کو خالہ سے فاروق کے لیے مانگ لو۔ اماں کی نیت بھی یہی تھی، ہنس کر جواب دیا، نہ تو ہم بھاگے جا رہے ہیں نہ وہ لوگ، خیر سے فاروق واپس آئے گا تو مانگ لیں گے۔ نہیں اماں، وہ بس ضد تھی، آپ خالہ کے کانوں سے بات نکال دیں ضرور، یہ نہ ہو انہیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور وہ فاروق سے اچھا رشتہ ملے گا، اماں اترائیں۔ یہ بات تو جب ہے کہ آپ انہیں یقین دلا دیں، وہ اس کے آنے کا انتظار اسی طور کر سکتے ہیں نا۔ بڑی اماں نہ بنو، بس میری بات مان لے، میں تو کہتی ہوں باقاعدہ منگنی یا نکاح کر دیں۔ کیوں، فاروق پر اعتماد نہیں ہے؟ پھر اچھا رشتہ تو مانگ لے۔ مدیحہ کے اصرار پر ہی اماں نے بہن سے رشتے کی بات کی، جو قبول کر لی گئی۔ مدیحہ اس دن بہت خوش تھی، اس نے فاروق اور روبینہ کے بندھن کو گرہ لگا دی تھی۔ دو محبت کے متوالوں کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ فاروق کے دل میں مدیحہ کی عزت اور پیار بہت بڑھ گیا تھا۔ امریکہ سے بھی وہ اسے باقاعدگی سے خط لکھتا تھا، مدیحہ بھی تو بڑے اہتمام سے خط لکھا کرتی تھی۔ سارا خط روبینہ ہی کی باتوں سے بھرا ہوتا۔ فاروق اس کا خط پا کر خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ روبینہ اور اس کے درمیان وہی تو رابطہ تھی، پھر مدیحہ اسے پیاری کیوں نہ ہوتی۔ اس پیار کے اظہار کے طور پہ اس نے مدیحہ کے لیے اپنے ایک جاننے والے کے ہاتھ چھوٹی موٹی چیزیں بھیجی تھی، مصنوعی زیورات، البم، 2 جرسیاں اور اونچی ایڑی کی خوبصورت سینڈل۔ جرسیاں اور سینڈل اماں نے زبردستی چھین لی تھی۔ کیا ضرورت ہے باہر کی اتنی خوبصورت چیزیں ابھی خراب کرنے کی؟ مدیحہ نے سمینہ بھابھی سے شکایت کی تھی تو اس سے بھی یہی کہا گیا، جہیز میں قیمتی چیزیں ہوں تو لڑکی کا مان بڑھتا ہے۔ بہت خوبصورت جرسیاں ہیں، رہنے ہی دے، اور سینڈل، وہ بھی اتنی اونچی ایڑی ہے، پہن کر کیا کرے گی؟ شادی کے بعد پہننا، سمینہ نے اسے گدگدایا۔ شادی تو جیسے تیار ہے نا، وہ بھابھی سے روٹھ گئی۔ ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں مدیحہ، برسوں شادی کے انتظار میں رہتے ہیں اور چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، بھابھی نے اسے سمجھایا۔ آپ کو پتہ ہے فیشن کتنی تیزی سے بدل جاتے ہیں۔ وہ روٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، بھابھی نے پیار کر لیا اور پھر اسے قائل کرنے کے لیے گھنٹہ بھر مغز ماری بھی کرتی رہی۔ یہی تو لاڈ تھے، یہی تو چونچلے تھے، یہی تو پیار تھا جو مدیحہ کو مل رہا تھا۔ طبیعت کی شوخی، تیزی اور چلبلا پن اسی کی بدولت تو تھا۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا جب وہ کالج سے واپس آ رہی تھی۔ گلی کی نکڑ پر اس نے شاندار سی چمچماتی گاڑی دیکھی تو تھی، لیکن کچھ دھیان نہ دیا۔ اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی، بس سے اتر کر گھر تک آنا مشکل لگ رہا تھا۔ طوفان میل کسی تیزی سے روز کی طرح آنے کی عادی تھی، لیکن آج بھوک کی وجہ سے قدم کچھ اور بھی تیز اٹھ رہے تھے۔
وہ گلی کا فاصلہ سیکنڈ میں طے کر کے گھر کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ حسب عادت دروازہ کھٹاک سے کھولنے والی تھی کہ بھابھی نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ بھابھی! اس نے بھابھی کو دیکھا اور کچھ کہنے ہی کو تھی کہ بھابھی نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جواباً اس نے بھی سر اور ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ بھابھی نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ نہیں سمجھی، سر کو جھٹکا دیا، ہونٹ سکیڑے اور بھابھی کے پیچھے پیچھے خاموشی سے صحن عبور کر کے کمرے میں آ گئی۔ صحن عبور کرتے وقت اس نے بیٹھک سے باتوں کی آوازیں سنی جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی آیا ہوا ہے۔ کمرے میں آتے ہی بھابھی نے اس کی کتابیں لے لی اور آہستگی سے بولی، جلدی سے یونیفارم اتار کر ہاتھ منہ دھو لے، دوسرے کپڑے پہن، میں نے تیرے کپڑے استری کر کے لٹکا دیے ہیں۔ وہ دھم سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، پہلے یہ بتائیے اتنی احتیاط کیوں برتی جا رہی ہے؟ مجھے ڈیوڈی سے یہاں تک جیسے پولیس کی حراست میں لایا گیا۔ وہ بھی ہنس پڑی تاکہ حسب عادت طوفان میل کھٹاک پٹاک کرتی نہ چلی آئے۔ لیکن کیوں؟ بس باتیں ہی کیے جائے گی، جلدی سے کپڑے بدل، ہاتھ منہ دھو، بال بنا لے۔ لگتا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولی، لوگ آئے ہیں۔ بھابھی نے اس کی بات کاٹ دی، تجھے دیکھنے۔ اس نے سر ادھر ادھر جھٹکا۔ تیسرا یا چوتھا رشتہ تھا۔ ہر دفعہ بھابھی نے اسے سجا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن 3 رشتے تو ان کے معیار کے ہی نہ تھے۔ چوتھے کے معیار پر شاید یہ لوگ پورے نہ اترے۔ بات کہیں بنی نہ تھی۔ مدیحہ تو چڑ سی گئی، بھابھی کو خوش دیکھ کر بولی، کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے، بڑے امیر، گاڑی بھی ہے، حال ہی میں اپنی نئی کوٹھی میں شفٹ ہوئے ہیں۔ برخودار کیا کرتے ہیں؟ مدیحہ نے جوتے اتارتے ہوئے تمسخر سے کہا۔ اچھی خاصی تنخواہ لے رہا ہے، کسی فرم میں ملازم ہے، ڈبل MA ہے، باپ کا کاروبار خاصا وسیع ہے، چھوٹا سا کنبہ ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بس۔ اور بڑی بات، رشتے کے شدت سے خواہش مند، مجھے دیکھے بغیر ہی۔ تجھے دیکھا تھا اسی لیے تو آئے ہیں۔ کہاں دیکھا تھا؟ تیری دوست کی بہن کی شادی پر، نصرت باجی کی شادی پر۔ ہاں، پھر؟ تو انہیں پسند آ گئی، رشتہ لے کر آ گئے، جس طرح آئے ہیں لگتا ہے تجھے پا کر ہی جائیں گے۔ مدیحہ کے چہرے پر تفاخر کی چمک پیدا ہوئی، آنکھوں میں سجیلے رنگیلے خواب لہرا گئے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کا وجود عروسی جوڑے اور وہ پہلی زیورات سے سج جاتا ہے اور اس کے اندر جذبات کی دھند پھیلی ہوتی ہے۔ یہ دھند کوسے قزاق کے رنگوں سے مزین ہوتی ہے، اس میں پھوٹتے شگوفوں کی مہک ہوتی ہے، بند کلیوں کی مسکان کھلی ہوتی ہے، انچھوئے خوابوں کا حسن ملا ہوتا ہے۔ مدیحہ بھی جوان لڑکی تھی، کچھ ایسی ہی مسحور کن دھند اپنے اندر سمیٹے وہ دلہن بنی۔ سسرال والے اس کے لیے بیش قیمت ملبوسات اور زیورات لائے تھے۔ عمر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، شادی دھوم دھام سے کرنا ہی تھی۔ اماں نے بھی رکھی رکھائی کو ہوا لگائی تھی۔ مدیحہ کے لیے انہوں نے کافی جہیز جمع کر رکھا تھا۔ 4 بھائیوں کی بہن تھی، سعودی عرب سے بڑا بھائی اس کے لیے تحائف کا انبار لے کر آیا تھا، کراچی والے بھائی نے بھی بہن کی شادی کے لیے کافی رقم دی تھی، اور تو اور فاروق نے بھی اس کے لیے ڈائمنڈ کا ننھا سا نفیس سیٹ بھیجا تھا۔ مدیحہ خوش تو بہت تھی، لیکن ایک خلش تھی، اس مسرور کن موقع پر اس کا سب سے پیارا دلارا بھائی موجود نہیں تھا۔ اس نے اماں سے کہا بھی تھا کہ چند مہینے اور انتظار نہیں ہو سکتا، فاروق بھیا آ جائیں تب کر لیتے شادی، لیکن یہ سسرال والوں پر منحصر تھا۔ اماں نے مہلت مانگی بھی تھی، لیکن وہ چٹ منگنی پر بیاہ کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر فاروق کی واپسی کا پتہ بھی کسے تھا؟ ابھی تو وہ فائنل ٹرم میں تھا، کبھی واپس آنے کا لکھتا اور کبھی لکھتا کہ وہاں ہی جاب ڈھونڈ لے گا، صرف شادی کرنے پاکستان آئے گا۔ بے یقینی کے لیے شادی التوا میں ڈالنا عقل بندی نہ تھی، پھر اتنا اچھا رشتہ ملا تھا، ہر لحاظ سے موزوں، التوا میں ڈالنے سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو؟ یوں مدیحہ کی شادی پر دونوں طرف سے دل کے ارمان نکالے گئے۔ سسرال والوں کی حیثیت اور پوزیشن دیکھتے ہوئے گلیوں سڑکوں پر کناتے لگا کر بارات کا استقبال کرنے کی بجائے ہوٹل میں بندوبست کیا گیا۔ بڑے بھیا نے ہوٹل کے سارے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے۔
یوں مدیحہ ایک آن سے ایک شان سے میکے سے رخصت ہوئی اور سسرال آ گئی۔ یہاں اس کا استقبال شایان شان طریقے سے کیا گیا۔ ساس سسر نے خندہ پیشانی سے بہو کی پذیرائی کی۔ نند تو بھابھی پر نچھاور ہی ہو گئی۔ مدیحہ کی ہم عمر ہی تھی۔ عمرانہ دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھی تھی بھابھی کے لیے۔ یہی حال عمر کا تھا۔ مدیحہ اس کے جوان خوابوں کی تعبیر تھی۔ مدیحہ کو بھی لاڈ پیار کی عادت تھی۔ سسرال آ کر بھی اتنا لاڈ ملا اسے کہ ایک لمحے کو بھی میکے کی چاہتوں کی یاد نہ آئی۔ وقت شوخ و چنچل لہراتی بل کھاتی ندی کی سی روانی سے گزرنے لگا۔ مدیحہ نے اپنی خوش خلقی، شوخی اور کشادہ دلی سے گھر والوں کے دل میں گھر بنا لیا۔ ساس کا منہ تعریفیں کرتے نہ تھکتا۔ مدیحہ جیسی بہو خدا ہر ایک کو دے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے، خدمت گزار۔ اتنا سکھ تو مجھے عمرانہ نے نہیں دیا جتنا یہ دے رہی ہے۔ سگھڑ اور سیانی ہے، ہر کام میری اجازت لے کر کرتی ہے۔ ساس ہر رشتہ دار، ہر ملنے والے سے مدیحہ کی باتیں کرتی۔ سسر بھی پیار سے تعریفیں کرتے۔ عمرانہ کی بات ہی الگ تھی، لگتا تھا اسی کی ہو گئی ہے۔ ایسے میں عمر مدیحہ کو چڑھانے کے لیے کہا کرتا، پھول کے کپا نہ ہو جانا، مجھے موٹی عورت پسند نہیں۔ پھولوں گی تو میں ضرور، وہ ہنس کر فخریہ انداز میں کہتی، کپا البتہ نہیں ہوں گی۔ امی کی باتوں پر نہ جانا، وہ چھیڑتا، بڑی سخت طبیعت کی ہیں، ان کا پیار دیکھا ہے، مار کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہنا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو کر کہتی، میں بچی ہوں جو وہ مجھے ماریں گی۔ وہ بھی ہنستا اور پھر کہتا، مار کے بھی انداز ہوتے ہیں مدیحہ رانی۔ وہ اس کی بات پر کہا لگاتی اور دونوں انجانی مسرتوں اور ان چھوٹی خوشیوں سے اپنا دامن بھر لیتے۔ اور پھر یہ اس دن کی بات ہے جب مدیحہ خط پڑھ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ خوشیوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ کس کا خط ہے؟ قریبی کرسی پہ بیٹھی ساس نے پوچھا۔ فاروق بھائی کا، وہ شوقی سے چہکی۔ جو امریکہ میں ہے؟ جی، ایم اے کرنے گئے تھے۔ کر لیا؟ جی، پاس ہو گئے، چند ماہ تک واپس آ رہے ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں میرے۔ مدیحہ لاؤنج میں ساس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے خط ایک بار نہیں کئی بار پڑھا۔ خوشی کی پھوار سے اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ کب تک آ رہا ہے؟ ساس نے پوچھا۔ یہ تو نہیں لکھا، شاید یورپ گھوم پھر کر آئیں گے۔ مدیحہ فاروق کی باتیں بڑے پیار سے کرنے لگی۔ اس کے حسن اخلاق کی باتیں، اس کے کردار کی باتیں، اس کی رفاقت اور ذہانت کی باتیں۔ اور یہ باتیں سن کر ہی ساس کے دل میں اس لڑکے کو دیکھنے کا خیال شدت سے آیا۔ اس نے خاص طور پر مدیحہ سے اس کی تصویر دکھانے کی فرمائش بھی کی۔ مدیحہ کے البم میں اس کی کئی تصاویر تھیں۔ وہ اٹھ کر گئی اور الماری سے سارے ہی البم اٹھا لائی۔ خوش پوش، خوش شکل اور اچھے قد و قامت کا لڑکا اسے بہت اچھا لگا۔ دل ہی دل میں اس نے اسے عمرانہ کے لیے منتخب کر لیا۔ اس وقت تو وہ منہ سے کچھ نہ بولی، لیکن ارادہ پکا تھا، عزم مستحکم۔ اسی لیے اس کی نوازشات مدیحہ پر اور بھی بڑھ گئی۔ صرف مدیحہ پر ہی نہیں بلکہ مدیحہ کے میکے والوں پر بھی۔ اور پھر ایک دن جب عمر دفتر سے جلدی واپس آ گیا تھا، آج مدیحہ کے ساتھ اس نے پکچر دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ مدیحہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہلکے ہلکے میک اپ کو آخری ٹچز دے رہی تھی کہ ملازم لڑکا اجازت لے کر اندر آ گیا۔ کیا ہے بھگو؟ عمر نے پوچھا۔ صاحب، کوئی صاحب بیوی جی سے ملنے آئے ہیں، وہ بولا۔ مجھ سے؟ مدیحہ نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں لپسٹک تھی۔ جی۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، کہتے ہیں مدیحہ بیوی سے ملنا ہے۔ مدیحہ حیران ہوئی، عمر سے بولی، جا کر دیکھیے کون ہے۔ ملنے تم سے آیا ہے، دیکھوں میں۔ اللہ، وہ بولی، حرج ہی کیا ہے، آپ دیکھیں بھی، میں آتی ہوں۔ اور یوں عمر بگو کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ مدیحہ ہونٹوں پر لپسٹک کا آخری کوٹ لگانے لگی تھی۔ بگو نے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ عمر اس کے بتائے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں ایک خوبرو نوجوان صوفے پر براجمان تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھا۔ عمر نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جواباً نوجوان نے گرم جوشی سے ہاتھ دباتے ہوئے کہا، آپ غالباً مدیحہ کے شوہر ہیں؟ غالباً نہیں، یقیناً۔ عمر نے بھی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تشریف رکھیے۔
مجھے مدیحہ سے ملنا ہے، وہ نوجوان عمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ آپ کا اسم شریف؟ عمر نے پوچھا۔ بتانا ضروری نہیں، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ عمر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ ہیں کون؟ عمر نے الجھاؤ پر قابو پاتے ہوئے شائستگی سے کہا۔ مدیحہ کا انتہائی پیارا دوست، وہ سینہ قدرے تان کر بولا۔ عمر کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے، لیکن پھر بھی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مدیحہ کو بلاتا ہوں۔ جلدی بلائیے، میں اسے ملنے کے لیے بے چین ہوں، اس نے دیدہ دلیری سے کہا۔ عمر کے چہرے کے ناگوار تاثرات اور گہرے ہو گئے۔ آپ، وہ کچھ کہنے ہی کو تھا کہ مدیحہ کی آواز آئی۔ کون آیا ہے؟ تمہارا کوئی دوست، عمر نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ جواب میں مدیحہ خود ہی کمرے میں آ گئی۔ اس نے ایک نگاہ عمر پر ڈالی، پھر مڑ کر مہمان کو دیکھا۔ وفور مسرت سے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ نوجوان سے لپٹ گئی۔ یہ اس کا فاروق بھیا تھا، جو اسے سرپرائز دینے کے لیے اچانک بنا اطلاع کیے آن پہنچا تھا۔ خوب مزہ رہا۔ عمر، فاروق اور مدیحہ دیر تک ہنستے رہے، سب نے انجوائے کیا۔ فاروق عمر سے بھی لپٹ گیا، ہنستے ہوئے مدیحہ سے کہا، اے تیرا میاں بڑا شکی مزاج لگتا ہے، تو ابھی نہ آتی نا تو میں نے انہیں اور بنانا تھا۔ عمر کھسیانہ ہو کر ہنسا۔ نہیں جناب، میں جان گیا تھا کہ یہ ذات شریف مدیحہ کے بھائی ہی ہیں۔ ایسے نہ کہیں جناب عالی، بہت ڈسٹرب ہوئے تھے آپ، فاروق نے مدیحہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تینوں بڑے خوش تھے۔ مدیحہ کی ساس کو فاروق کا پتہ چلا تو وہ بھی آ گئیں۔ شکیل و خوبرو سا نوجوان پہلی ہی نظر میں ان کے من کو بھا گیا۔ بہت پیار کیا، اسے بڑے اصرار سے چائے اور رات کے کھانے پہ روکا۔ عمرانہ نے چائے سرو کی اور کھانے کی میز پر بھی مدیحہ کی ساس نے اسے فاروق کے عین سامنے والی کرسی پر بٹھایا۔ عمرانہ خاصی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی۔ فاروق بھی اگر روبینہ سے دل ہار نہ چکا ہوتا تو اس لڑکی کی گرہ کا اسیر ہو سکتا تھا، لیکن اس نے تو اس نظر سے عمرانہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو مدیحہ کے سسرال والوں کے حسن سلوک اور خلوص سے ہی متاثر ہوتا رہا۔ رات جاتے وقت اس نے اسی لیے تو مدیحہ سے کہا، مجھے تیرے گھر والوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے مدیحہ، تو بہت لکی ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے تجھے اس گھر میں اتنا خوش دیکھ کر۔ مدیحہ کی ساس نے ان باتوں سے جانے کیا اخذ کیا۔ ہاں، امید کی کرن بہت روشن ہو گئی، اور یہ بات مدیحہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھی۔ وہ تو اسے اپنے سسرال والوں کا حسن سلوک اور خلوص ہی سمجھ رہی تھی، لیکن آج اس کی ساس نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بڑی رازداری سے کہا تھا، مدیحہ بیٹی، عمرانہ کے متعلق کچھ سوچا تم نے؟ جی، وہ حیرانگی سے ساس کو تکنے لگی۔ میرا مطلب ہے اب اس کی شادی وادی کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے۔ جی امی، ضرور ہونا چاہیے۔ تمہیں کیسی لگتی ہے وہ؟ کون، عمرانہ؟ ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے امی، مجھے تو دل و جان سے پیاری ہے وہ۔ ساس نے ایک پرسکون گہری سانس لی، کچھ جھجکی، پھر مسکرائی اور بولی، فاروق ہمیں بھی بہت پیارا لگا ہے۔ عمرانہ اور فاروق کی جوڑی لاکھوں میں ایک ہوگی۔ مدیحہ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ سارے گھر والوں کے سلام مشورے کے بعد ہی ساس نے یہ بات کی تھی، اسی لیے تو اس دن عمر نے بھی مدیحہ سے کہا تھا، فاروق بہت اچھا لڑکا ہے، میری دلی خواہش ہے یہ ہمارے خاندان میں شامل ہو جائے۔ عمرانہ تو تمہیں بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ مدیحہ نے کہنا چاہا، فاروق منسوب ہے، لیکن عمر کسی کام سے اٹھ کر چلا گیا۔ کئی دن مدیحہ ادھیڑ بن میں رہی۔ ساس کی نوازشات اس کے ساتھ فاروق پر بھی بڑھ گئی تھی۔ ہر تیسرے چوتھے روز اصرار سے اسے گھر بلا لیتی، دعوتیں ہوتی، ہنسی مذاق ہوتا، اور عمرانہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس دوران ادھر سے ادھر نہ ہونے دیا جاتا۔ جب معاملہ خاصا سنجیدہ ہو گیا تو مدیحہ نے ساس سے کھل کر بات کرنے کا عزم کیا۔ اس دن اس کی ساس عمرانہ کی خوبیاں گنواتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنا جہیز دیں گے ہم اسے، سسرال والوں کی ہر حسرت پوری ہوگی، اس کے نام کی زمین بھی لے رکھی ہے،
خدا نے چاہا تو 2-4 سال میں کوٹھی بھی بنوا دیں گے۔ امی، مدیحہ نے جی کڑا کر کے کہا، عمرانہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ تم لوگ بھی تو بہت اچھے ہو۔ میں نے اس کے لیے جیسا رشتہ چاہا وہ سب خوبیاں فاروق اور تم لوگوں میں موجود ہیں مدیحہ بیٹی۔ تم لوگوں سے زیادہ مجھے اور کون عزیز ہوگا؟ لیکن امی، کیا؟ فاروق کا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ ساس کے سر پر جیسے بم گرا، اس کی شخصیت بکھر گئی، لیکن جلدی سے بولی، کہاں؟ سمینہ بھابھی کی بہن روبینہ کے ساتھ۔ منگنی کی ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی تو زبانی بات طے ہوئی ہے، گھر کا معاملہ جو تھا۔ ساس گنگ ہو گئی۔ مدیحہ نے دانستہ فاروق اور روبینہ کے رومان کی بات نہیں کی۔ اور پھر رت بدلنے کا خاص وقت شروع ہو گیا۔ اپنا مخصوص عرصہ پورا کر کے ہولے ہولے تبدیلی آنا شروع ہو گئی، بالکل غیر محسوس طریقے سے۔ شدت ختم ہوتی ہے اور پھر رت بدل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کسی کے لیے ایک دم بھی رت بدل جایا کرتی ہے۔ اپنے معینہ عرصے سے ہٹ کر، اپنے خاص وقت کو چھوڑ کر بعض لوگوں کے لیے وقت بدل جایا کرتا ہے۔ جیسے مدیحہ کی ازدواجی زندگی کی رت بھی ایک ہی بدل گئی تھی، صرف کس وجہ سے کہ وہ اپنے پیارے بھائی کے ارمانوں کی چتا پر اپنی نند کا گھر بسانے سے انکار کر چکی تھی۔ اب اس پاداش میں اس پر سسرال اور شوہر کی محبت کے دروازے تا حیات بند کر دیے گئے تھے، اور یوں لاڈ ناز اور نخرے اٹھوانے والی پیار محبت شوخی کے خمیر سے گندھی مدیحہ کو زندگی کا یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا۔ وہ اپنے بھائی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹیں حائل نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اب اس نے سسرال کے ان بدلتے رنگوں کے ساتھ ہی جینے کی ٹھان لی تھی، اور سوچ لیا تھا کہ وہ ہرگز بھی اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی نند کو اپنی بھابھی نہیں بنائے گی۔